بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان مولانا، آج اکتوبر 1972 کی 4 تاریخ اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ آل عمران کی 18ویں آیت سے ہوتا ہے. 3/18. آج کا آیت میں کہا یہ گیا تھا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اور اس کے بعد تھا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. الاسلام ہے لا الہ الا اللہ، یہی ہے الدین، یہی ہے نظام حیات. کائنات میں یہی قانون کار فرما ہے جسے میں نے کہا تھا لا آف یونیفارمٹی آف نیچر. خارجی کائنات میں وحدت قانون، ایک ہی قانون چل رہا ہے اور وہی ہے الہ واحد سے مفہوم. یہی ایک قانون، ایک ضابطہ آئین انسانی زندگی کے اندر بھی ہونا چاہیے. اور یہ آئین ہے، یہ قانون ہے، یہ ضابطہ ہے جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی وساطت سے انسانوں کو وحی کے ذریعے ملتا رہا. اس ساری وحی کی ساری تعلیم کا ملخص لا الہ الا ہو. اقرار اور اختیار، معصومیت کا حق، قابل اطاعت قانون صرف ایک کا جسے اللہ کہا جاتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ ہے الاسلام، یہ ہے وہ اصولی چیز جسے الاسلام کہا. اور جب یہ عملی شکل اختیار کرے گا انسانی زندگی کے اندر تو یہ الدین ہو جائے گا. نظام حیات یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی اور کی معصومیت اختیار نہ کی جائے، اسے الاسلام کہا جائے. کہا یہ کہ یہی اصول دین تھا جو پہلے دن سے انبیاء کرام کی وساطت سے آتا رہا اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر تکمیل تک پہنچ گیا. اب دین یہی ہے. لیکن پھر اگر یہی ایک ہی چیز تھی جو شروع سے آخر تک آتی رہی اور اس انداز سے کہ قرآن نے کہا ہے کہ کوئی قریہ ایسا نہیں تھا، کوئی قوم ایسی نہیں تھی، کوئی ملک ایسا نہیں تھا جس میں یہ وحی کے علمبردار پیغمبر نہ آئے ہوں، تو وہ آئے خدا کی طرف سے ایک ہی دین لے کر آئے. تو اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ قدم قدم سے خدا کے ماننے والے، خدا کی طرف سے لائی ہوئی تعلیم کے حامل ہونے کے مدعی وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں. اور اختلاف بھی ایسا کہ دیگر مسائل کے اختلاف تو پھر بھی کبھی مٹ سکتے ہیں، مٹ جاتے ہیں. یہ اختلافات تو ہمیں تھی. تو یہ کیا ہوا کہ سرچشمہ تعلیم ایک، ہر قوم نے وہی سے اپنا دین پایا اور اس کے بعد کیفیت ہے کہ ایک کی بات دوسرے سے ملتی نہیں. میں ابھی مذاہب عالم کی بات کر رہا ہوں، مختلف مذاہب میں اختلاف. اور اس کے بعد جب آگے چلے آپ ایک مذہب کو لیجیے جسے اسلام کہتے ہیں آپ، اس کے اندر اختلاف. وہاں ایک مذہب کی تعلیم دوسرے مذہب سے نہیں مل رہی، یہاں ایک فرقے کی تعلیم دوسرے فرقے سے نہیں مل رہی. تمام اہل مذاہب خدا پرست کہلانے کے مدعی، یہ تمام مسلمان ایک ہی دین کے پیارے ہونے کے مدعی. وہاں مذہب اور مذہب میں فرق، یہاں ایک مذہب کے تابع فرقے اور فرقے میں فرق. اتنا بڑا اختلاف، یہ اختلاف کیوں واقع ہوا؟ باقی مذاہب کے متعلق تو بہرحال اتنا کیا کہ ہم آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کی اصلی تعلیم جو خدا کی طرف سے ملی تھی اپنی غیر منزہ حقیقی شکل میں کہیں باقی نہ رہی. باقی نہ رہی تو اس کے بعد اختلافات ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ حقیقی شکل میں ہے ہی نہیں.
اگرچہ وہ جو باقی نہیں رہی اپنی اپنی شکل میں، وہ حوادث عرضی اور سماجی سے بھی ایسا ہوا کہ آسمانی صحیح سے ان کے یہاں محفوظ نہ رہے، لیکن یہ کم ہوا۔ جہاں ایسا نہیں ہوا وہاں بھی اپنی اپنی شکل میں وہ موجود نہیں ہے۔ خود ان اہل مذاہب نے ان کے اندر اتنی تبدیلیاں تحریف پیدا کر دی کہ وہ اپنی اصلی شکل میں نہ رہی، تو وہاں بھی انسانی ہاتھوں نے کچھ کیا جس کی وجہ سے اختلاف رونما ہوئے۔ لیکن اس سے زیادہ تعجب انگیز شکل تو ہماری ہے کہ خدا کی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، اور اس کے باوجود اتنے اختلافات، اتنے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فرقے اور فرقے کے ساتھ منافقت کی کیفیت، مجازلت کی کیفیت، یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہوا ایسا؟ یہی قرآن بتا رہا ہے اور یہیں سے آغاز کلام ہوتا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، علم آ جانے کے بعد یہ لوگ کے جنہیں کتاب دی گئی تھی، الکتاب آسمانی کتاب جن کو دی گئی تھی، وہی کا علم آ جانے کے بعد جو انہوں نے اختلاف باہمی کیا تو اس کی ایک ہی وجہ قرآن نے بتائی ہے، ان لوگوں کا بغیم بینہم، ایک کا دوسرے پر چڑھ دوڑنے کا جذبہ، میں غالب آ جاؤں، اسے نیچا دکھا دوں، میں چڑھ دوڑوں، بغیم بینہم، یہ ہے وہ نفسیاتی کمزوری، یہ ہے وہ کیریکٹر کی پستی، ایک دوسرے پر چڑھ دوڑنے کا جذبہ۔ اب اگر ایک ہی تعلیم ہو، ہر ایک میں اسی کی تبلیغ کرنی ہو، اسی پر عمل کرنا ہو، تو پھر اس جذبے کے تحت بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اسی صورت میں ہوگا کہ اپنے اپنے ہاں یہ کہا جائے کہ میں بھی دین کے اوپر ہوں، میں بھی اعتقادات کو لیے ہوئے ہوں، یہ سچے ہیں، اس کو جھوٹے ہیں، اور کل حزب بما لدیہم فرحون، پھر ہر گروہ، ہر فرقہ جس مسلک اور جس راستے پہ وہ خود چل رہا ہے اس میں وہ مگن ہو جائے کہ مجھے تو نہ کسی تحقیق کی ضرورت ہے نہ تفتیش کی، میں سچے راستے بھی ہوں اور باقی سارے جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام غلط راستے پہ چل رہے ہیں۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ 73 فرقے، ان میں سے 72 جہنم والے، ایک جنت والا، اور 73 کے 73 میں سے ہر فرقہ یہ کہنے والا کہ میں وہ ایک ہوں جو جنت میں جانے والا ہوں، باقی سب جہنم میں جانے والے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جب حالت ایسی ہو جائے تو تم حزب بما لدیہم فرحون، وہ 73 میں تو استثناء نہیں کرتا، ان میں سے ہر ایک مگن ہوتا ہے، نفس ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، فریب خوردہ ہوتا ہے اس بات پہ کہ میں سچائی پہ ہوں، باقی سب جھوٹے ہیں۔ بغیم بینہم، اس کا نقشہ آپ نے دیکھنا ہو تو ان کے باہمی جو مناظرے اور مباحثے ہوتے ہیں ہمارے ہاں مختلف فرقے والوں کے، کبھی انہیں دیکھیے۔ آج کل تو بہرحال انہیں کچھ اور ہی مصیبت پڑی ہوئی ہے، سیاسی مقاصد سامنے آ گئے، وہ مذہبی چیزیں پیچھے رہ گئی، ان کی اہمیت ہی بہت کم ہو رہی ہے۔ ذرا اس سے پہلے جب ان کے آپس میں مباحثے ہوا کرتے تھے، بغیم بینہم کی وہاں دیکھنے والی تفصیل ہوتی تھی۔ نظر آ رہا ہے کہ بات غلط ہے، بادل ہے، اڑے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، ایک ٹولہ اپنا ادھر ہے، دوسرے کا ادھر ہے۔ پہلے تو وہ چلتے تھے متشابہات سے، پھر لوگ اماد سے پہنچے، گالی گلوچ کے بعد لفظ لفظ ہو رہے ہیں، ہر مناظرے کا خاتمہ جھگڑے اور فساد سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد جلوس نکل رہا ہے، یہ سات اعظم آ رہے ہیں۔ دلی میں نے دیکھا ایک بہت بڑے مفتی اعظم، ان کا جلوس نکل رہا ہے، سات اعظم زندہ باد، غازی اعظم زندہ باد، مجاہد اعظم زندہ باد۔ میں نے کہا پتا نہیں پانی پت کی تحصیل آئی فتح کر کے آئے ہیں، پتا لیا کہ صاحب یہ کون سے غازی اعظم مجاہد اعظم ہیں، زندہ باد ہیں، کیا کر کے آئے ہیں؟ کہنے لگے کہ فلاں حضرت صاحب ہیں، کلکتے میں تشریف لے گئے تھے، مناظرہ ہوا حنفیوں کے ساتھ، اس مناظرے میں آخر میں فساد ہوا، فساد میں بھر لیے گئے، 6 مہینے کی قید ہوئی، آج خیر سے قید سے چھوٹ کے آ رہے ہیں مجاہد اعظم۔ بغیم بینہم، کیا چھوٹ قرآن کہہ گیا؟
ایک دوسرے پہ چڑھ پاؤ اس سے آگے بڑھ جانے کا جذبہ. آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں کس قدر ایک دوسرے سے گالی گلوچ ہو رہی ہے, ایک دوسرے سے پڑھ جانے کا جذبہ. بچپن میں جب تصوف کی کتابیں پڑھا کرتے تھے وہاں ایک بڑی دلچسپ کہانی آتی تھی. حضرت دالا نے ایک دفعہ انتظام کیا کہ بہت بڑی ریاست کی دعوت کی, اس نے مختلف گروہ کے لوگوں کو بلایا, عمراء, وزراء, اہل دربار, علماء, صوفیاء کرام, حارت کے اندر آنے کے لیے الگ الگ دروازہ متعین کر دیا. اس نے دیکھا کہ دعوت کا وقت ہو بھی چکا, گزرے تو جا رہا ہے, علماء کرام کی کرسیاں بھی خالی ہیں, صوفیاء اعظام کی کرسیاں بھی خالی ہیں, انہوں نے نہ آئے. ان میں سے ایک بھی نہیں آیا. باہر جا کے اس نے دیکھا کہ علماء کرام کے دروازے کے باہر بھیڑ لگی ہوئی ہے, ان کی دھکم دھکا ہو رہا ہے, ہارے دن میں سے دھکا دے کے دوسرے کو پیچھے ہٹا رہا ہے, آپ بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک بھی اندر نہیں آ رہا. اب کیونکہ کتاب تصوف والوں کی تھی, دوسری طرف یہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ صوفیاء کرام کھڑے ہیں, وہ ہر ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تشریف لے جائیے, میں تو خاص طور آگے سے میں پیچھے جاؤں گا, یہ بھی ان میں سے کوئی نہیں آگے بڑھ رہا. یہ سیم لوڈ لائف اس زمانے میں تو ہمارے بھی ساتھ جھکتے تھے باہر ہے, انہیں وادیوں میں تھا. اہل شریعت کے مقابلے میں جو چیزیں ہم پیش کیا کرتے تھے ان کا تصوف بتانے کے لیے, یہ تو قرآن سامنے آیا تو پتا چلا نا کہ وہ دونوں باتیں, لیکن یہ چیزیں جماعت بھی اس میں دکھائی گئی تھی, بغیم بینہم, ایک دوسرے کو دھکا دے کے پیچھے رکھ کے عام آگے بڑھ جانا. یہ ہے وہ ذہنیت. کہتا العلم آنے کے بعد تو ان کو متحد ہو جانا چاہیے تھا ایک نقطے سے. العلم آ جانے کے بعد یہ کیفیت کہ ایک دوسرے کو دھکا دے کے پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھ جانے کی ضرورت کیا ہے, بغیم بینہم کی یہ کیفیت ہے. اس سے اختلاف پیدا ہوا, دین کا نقص نہیں تھا, اہل اسلام میں کچھ فرق نہیں آ گیا تھا. یہ جو پیغمبر تھے ان چیزوں کے, علمبردار تھے ان چیزوں کے, مدعی تھے ان چیزوں کے, ادارہ دار تھے ان چیزوں کے, بغیم بینہم کی وجہ سے آپس میں یہ کیفیت ہوئی. اور دیکھیے اس سے قرآن کیا قرار دے رہا ہے, وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. اس طرح انہوں نے قوانین خداوندی سے کفر اختیار کر لی. ہمارے خدا پرستی کا مدعی یہاں تو کفر کہا, اور اس آیت میں جنہوں نے ابھی جس کا آخری ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا وہاں تو شرک ہے. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. 30/31 30/31. دیکھنا اے اہل ایمان, اے جماعت مومنین, اے مسلمانوں, ایمان لانے کے بعد پھر کہیں مشرک نہ ہو جانا. وہاں بڑی چیز کے ساتھ اس کے بعد مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا یہ ٹھیک ہے تم بیٹوں کے سامنے نہیں جھوکو گے, لیکن ہم بتاتے ہیں کہ شرک کیا ہوتا ہے. مشرک نہ ہو جانا یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے. من کھلی ہوئی آیتیں قرآن کی. پھر یہ چیز اس کے پیچھے اس آڑ میں, اس فکر میں اپنے آپ کو محفوظ کر رہے ہیں کہ نہیں سر ہم ایک حق پہ ہیں. قرآن کہتا ہے تم نہیں بنا لگا ہی کرے گی. پھر ہر گروہ جو ہے وہ مگر ہو جاتا ہے کہ جس چیز سے میں ہوں وہ حق ہے اور باقی سب باطل کے ہیں. نہیں قرار دے اختلاف کیا بغیم بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. قانون خداوندی کا نتیجہ تو اس دنیا کی سرفرازیاں خوشحالیاں ہونا چاہیے تھا. دنیا میں جتنے اہل مذہب عزیزان ایمان ہیں آپ غور کر کے دیکھیے گا وہ سارے ذمہ پرستی کی زندگیاں بسر کر رہے ہیں. یہ ہے کفر آیات اللہ, قوانین خداوندی سے انکار. آیات اللہ انسانی زندگی کے اندر بھی, خارجی کائنات میں بھی تو آیات اللہ ہیں. اہل مذہب ان دونوں آیات اللہ سے انکار کرتا ہے. نہ خارجی مذہب میں وہ سائنٹسٹ بنتا ہے, نہ دین کے اندر وہ خدا کے بھی بتائے ہوئے نظام کا پیرا ہوتا ہے. خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. یہاں کا بھی اندھا وہاں کا بھی اندھا. من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ. وہ جہاں کا اندھا ہے وہ وہاں کا بھی اندھا ہوتا ہے. صحیح الحساب, بہت جلد حساب لے لیتے ہیں ہم ان سے. کتنی جلدی حساب ہوتا ہے ان قوموں سے کچھ. تو
کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. اس کے باوجود اگر یہ اہل کتاب یہ اس چیز کے مدعی کہ ہمارے پاس بھی یہ دین آیا تھا، ہم بھی اس دین کے حامل ہیں، اگر اس کے بعد بھی تم سے جھگڑا کریں، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان سے یہ کہہ دو کہ ٹھیک ہے تم اگر اسے تسلیم نہیں کرتے اپنے غلط راستے پہ چلو، اس کا نتیجہ تمہیں خود مل جائے گا. میری تو کیفیت یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو خدا کے قانون کے سامنے جھکاتا ہوں. اور یہاں عجیب چیز ہے مان، ہمارے ہاں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، اس کو اتنا زور دیا جاتا ہے، یقیناً زور دیا جانا چاہیے، راستہ ہی وہی ہے. ہم سوال یہ ہے کہ وہ سنت ہے کیا؟ ان حضرات سے پوچھیے، یہاں 20 برس سے انہیں پوچھتے ہوئے ہمیں بھی گزر گئے. کوئی دو فرقے متفق طور پر نہیں بتا سکتے کہ سنت رسول اللہ کسے کہتے ہیں. ہر فرقے کے یہاں اپنی اپنی احادیث، اپنی اپنی سنت رسول. قرآن نے یہاں کیا بتایا ہے یہ دیکھیے. ابتدا کہا کہ اگر تم لوگ اس چیز سے انکار کرتے ہو کہ دین لا الہ الا اللہ ہے، تم کرو انکار. میں تو اس کے سامنے جھکتا ہوں وجہیہ للہ ومن اتبعن، اور جو میرا اتباع کرے گا وہ بھی یہی کچھ کرے گا. تو غور طلب کیا جیوا نے مان، جب ایک کو آپ نے الہ مان لیا، اس کے قوانین کے سامنے جھکنے کا نام آپ نے دین یا الاسلام رکھ دیا، اور وہ ہو آپ کے پاس محفوظ اس کی کتاب میں، پھر اس کے لیے کوئی وجہ بھی ہے کہ اس میں اختلاف ہوگا؟ ہماری بڑا نہیں ہوتا. یہ جو اتباع ہے کس چیز کا اتباع ہے؟ رسول اللہ نے کس بات کا اتباع کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ لا الہ الا اللہ. ابھی آ جاتی ہے وہ آج جس میں لا الہ کی تشریح کر دی گئی. کیا ان کے زمانے میں بھی تو فرقے تھے؟ یہ جو 73 میں سے حارث کہتا ہے کہ میں سچائی پہ ہوں دوسرے گمراہ ہیں، کیا ان 73 میں سے کوئی نہیں یہ ثابت کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس فرقے کو بلانگ کرتے تھے؟ سنی تھے، شیعہ تھے، سنیوں میں سے حنفی تھے، مالکی تھے، حنبلی تھے، شافعی تھے، پھر یہاں دیوبندی تھے، بریلوی تھے. کیا ان میں سے کسی فرقے سے بھی متعلق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور نے جو فرمایا کہ میں اور میرے متبعین اس روش پہ ہیں، تو روش تو وہ تھی جس میں کسی فرقے کا وجود نہیں تھا. بات تو ہے وہ ذرا سی تھوڑے سے لگا کی، لیکن اس کے اندر ایک بڑی حقیقت پوشیدہ ہے. ہمارے یہاں مقلد اور غیر مقلد حضرات جو ہیں، مقلد حضرات کہتے ہیں کہ کسی امام کی تقلید جو ہے ضروری ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی. اور ان میں تقلید جو ہے سب سے بڑے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا عقیدہ یہ ہے ان مقلدین کا کہ ان کی تقلید کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی. وہ یہ واضح فرما رہے تھے، ایک سادہ لوگ ہر مسلمان، اس نے یہ پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی امام ابو حنیفہ کی یہ مقلد تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، امام ابو حنیفہ تو آپ سے بہت بعد پیدا ہوئے. تو کہنے لگے کہ رسول اللہ غیر مقلد ہی مان لیا گیا ہے. دھکا لگا اسے. عزیزان من سوچیے کتنی بڑی بات یہ سادہ لو کہہ گیا. بڑی باتیں سادہ لو ہی کیا کرتے ہیں. یہ تو منطق ہے جو آپ کو ان فروغوں میں لے جاتا ہے. اتنی بڑی بات یہ کہہ گیا سادہ لو کہ نجات کا مدار اگر تقلید امام ابو حنیفہ پہ ہے، جس میں بھی ان کی تقلید نہیں کی نجات تو نہیں ہوئی نا. اس انداز میں اس میں کتنی بڑی حسرت درد چمکتا ہے کہ پھر حضور غیر مقلد بھی مر گئے. اس کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب معاذ اللہ نجات کی کیا شکل ہوگی. عزیزان مان حضور فرماتے ہیں کہ میں بھی اس لا الہ کے سامنے جھکتا ہوں ومن اتبعنی، اور تم نے اگر دیکھنا ہو کہ میرے اتباع کون کرتا ہے
متبع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، سنت رسول اللہ کا اتباع کرنے والا کون ہے، تو دیکھو یہ کہ وہ لا الہ کا اتباع کرتا ہے یا نہیں۔ یہاں اس نے الہ کے بعد کسی شخصیت تک جا کے وہ رک گیا، اللہ کا اتباع نہ ہوا۔ اور فرقہ شرک اس لیے ہوتا ہے عزیزان من کہ ان کے ہاں سند اور حجت کسی نہ کسی انسان کا قول ہوتا ہے، خدا کی کتاب نہیں ہوتا۔ ان سے جا کے کوئی مسئلہ پوچھیے، ہمیشہ یہ ڈرائیں گے کہ فلاں امام نے یہ کہا، فلاں محدث کا یہ قول ہے، فلاں مفسر کا یہ ارشاد ہے، فلاں کا یہ مسلک ہے، کسی نہ کسی شخصیت کا نام آ جائے گا، خدا تک نہیں پہنچا جائے گا۔ خدا تک اگر پہنچ جائے تو اس تک تفرقے کا، فرقے کا، اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تیری درگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، پہنچو تو صحیح وہاں، میں کبھی نہیں پہنچیں گے، اس سے بڑے ہی۔ آپ کو پتا قرآن میں من دون اللہ کہا ہوا ہے، وَاتَّخِذُونَ أَنْدَادًا مِن دُونِ اللَّهِ۔ عام طور پہ تو کہا جاتا ہے خدا کے علاوہ، دون کے معنی ہوتا ہے بڑے ہی، بڑی عجیب چیز ہے یہ، خدا سے بڑے ہی کسی کو خدا بنا لیتے ہیں، یہ وہاں تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ فرقہ ہمیشہ خدا سے بڑے کسی کو خدا بنانے سے ہوتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اسلمت وجہی للہ ومن اتبعنی، جو میرا اتباع کرتا ہے اس کا مسلک یہی ہوگا۔ ابھی یہ نظر آ جائے گا کہ لا الہ پھر ملے گا کہاں سے، ایک ہی آیت کے بعد آتا ہے وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، میں رسول اللہ پکار کے کہہ دو، یہ بڑی اہم آیت آئی ہے عزیزان من۔ پکار کر کہہ دو، کنہیں پکار کر کہہ دو؟ ایک تو امیین ہیں جن کے متعلق کہا ہے عرب کے وہ رہنے والے جو اس کے مدعی نہیں تھے کہ ان کی طرف پہلے کوئی رسول آیا تھا، اور دوسرے اہل کتاب جو اس کے مدعی تھے کہ ان کی طرف رسول آتے رہے، ان کے پاس کتاب ہے۔ وہ کہ جو اس کے مدعی نہیں تھے امیین، کہا ان سے بھی کہہ دو، یہ ہے بھی اہم چیز، اور ان اہل کتاب سے بھی کہہ دو، ان سے کہو کہ اسلمتم، کیا تم بھی اس طرح سے جھکتے ہو، اسلام لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ اس طرح سے اس کو جھکتے ہیں جیسے تم جھک رہے ہو، پھر تو یہ راہ ہدایت کے اوپر ہوں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر یہ اس سے اراد برتتے ہیں، دونوں عزیزان من، وہ بھی کہ جو اہل کتاب کے لاتے ہیں، وہ بھی جنہیں تم اہل کتاب نہیں کہتے ہو یا خود مدعی اس کے نہیں ہے، دونوں کی طرف یہ بات آئی، پوری انسانیت آ گئی اس کے اندر۔ اگر یہ اس سے اراد برتتے ہیں تو پھر تیرا کام صرف اس چیز کو پہنچا دینا ہے، واللہ بصیر بالعباد، ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھا اہم آیت، اس اعتبار سے ہمارے ہاں اس دور میں ایک راؤ چلی، خالص سیاسی، روس یا چین یہ سوشلسٹک کنٹریز گنی گئی، ان کا معاشی نظام سرمایہ داری کے نظام کے خلاف، نظام سرمایہ داری کے حامی یورپ کی ساری طاقتیں، امریکہ، امپیریلسٹ، یہ کنٹریز جن کو آپ کیپیٹلسٹک کہتے ہیں، یہ ان کے خلاف اٹھے، خالص سیاسی چیز۔ اب انہیں ضرورت تھی کہ مسلمانوں کے ممالک اپنے ہاں یہ کتنے ہی کمزور و ذلیل کیوں نہ ہوں، ان کی ضرورت پڑ جاتی ہے ان بڑی بڑی سلطنتوں سے۔ جغرافیائی ان کی پوزیشن ایسی ہے، بالکل مرکزی پوزیشن لیے ہوئے، آبادی کے لحاظ سے بھی خدا کے فضل سے 60-70 کروڑ، ان کی ضرورت پڑتی ہے ان کنٹریز سے۔ اب انہیں اس کی ضرورت پڑی تو حربہ کیا استعمال کیا جائے ان کے مقابلے میں؟ اگر وہ نظام جو ہے اس کو سامنے لاتے ہیں تو یہ ساری کنٹریز جتنی بھی ہیں، یہ ان ڈیولپ ملکوں کی مجلسوں کی نواروں کی، ان کو تو چھوٹ کرتا ہے وہ، جس میں یہ کہا جائے کہ وہاں ہر غریب کو روٹی ملے گی، ان کا تو یہ دعویٰ تھا، تو لامحالہ ان کو یہ چھوٹ کر جاتا۔ اگر یہ معاشی نظام کی بات کرتے تو ان کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے کوئی چیز بھی کشش کا اجازت تھی نہیں۔ اب کیا کرتے؟ یہ کنٹری ایسی تھی جو خدا کو نہیں مانتی، انہوں نے اعلان یہ کیا کہ بلیورز ان گاڈ یونائٹ ٹوگیدر،
اور خدا کے ماننے والے ہم اکٹھے ہو جائیں. بہت بڑا نعرہ تھا یہ. محال کام ہو گیا خدا پرستوں کا اور خدا کے منکرین کا. خالص سیاسی چیز مزید رنگ آ گیا اس کے اندر. اب خدا پرستوں میں سوائے ان 2-3 کنٹریز کے کہ جو کھلے طور پر خدا کا انکار کرتی ہیں، باقی ساری دنیا خدا پرستوں کے اندر شامل ہو گئی. ایک نعرے سے کتنا بڑا عظیم محال مقابلے میں بن گئے ان کے خود ہی. اور یہی چیز جو تھی انہوں نے تو اپنی اس مسئلے کوشی کی بنا پر یہ چیز کہی، ورنہ یہی خدا پرست ہر روز جو اپنے ساتھ دوسرے خدا پرستوں کے ساتھ کرتے ہیں تو معلوم ہے یہ دونوں خدا پرست ہیں نا، اسرائیل بھی اور عرب بھی. انہوں نے تو اس سیاسی اعتبار سے مصلحت کی بنا پہ یہ کہا. آپ حیران ہوں گے کہ مسلمانوں نے بھی یہ دہرانا شروع کر دیا. مجھے اس وقت عزیزان مان ان نظاموں سے بات نہیں ہے. مجھے خدا پرستی اور انکار خدا سے اصولی بات نہیں ہے. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ انہوں نے بھی تسلیم کر لیا، مسلمانوں نے بھی، کہ یہ یورپ کے عیسائی اور یہودی یہ خدا پرست ہیں اور یہ سوشلسٹ جو ہیں وہ خدا کا انکار کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، وہ خدا کا انکار کرتے ہیں، دھڑلے سے انکار کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان جو قرآن کو خدا کی کتاب مانتا ہے وہ یہود اور نصارہ کو خدا پرست مان سکتا ہے؟ کیا قرآن تفریق کرتا ہے ان کے اندر؟ اگر وہ خدا کے ماننے والے ہیں، یعنی قرآن انہیں تسلیم اگر کرتا ہے، جو کہیے وہ بڑی تو ہر ایک خدا کو ماننے والے، خدا کو ماننے کا ان میں سے اگر قرآن انہیں ایسا تسلیم کرتا ہے تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں. اور اگر قرآن کریم ان کو کافر اور مشرک کہتا ہے تو پھر آپ کون ہوتے ہیں وہ کہنے والے خدا پرست؟ پہلی آیت تو یہی ہے، امیین وہ کہ جن کی طرف کوئی کتاب نہیں آئی. اہل کتاب وہ یہ یہود و نصارہ اس وقت میں موجود ہے. ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی اس کے اوپر جھکو جیسے ہم جھکتے ہیں اس کلمہ کے اوپر، پھر تو تم ہدایت کے اوپر ہو، اور اگر نہیں جھکتے ہو تو جیسی امید میں تم بھی ایسے ہو. لیکن اتنی بھی بات نہیں. قرآن تو اس معاملے میں بڑی وضاحت سے بات کرتا ہے. آپ نے غور فرما لیا کہ یہ بات بظاہر جو بڑی عام سی نظر آتی تھی اس دور میں کتنی اہمیت اختیار کر گئی، قرآن کریم کی طرف آئی. نصارہ یعنی عیسائی 5/17 5/17 میں نے کہا ہے نا کہ کفر اور شرک یہ چیزیں ہیں نا جو امتیاز کریں گی خدا پرستوں میں اور غیر خدا پرستوں میں. اسے کفر کہا جاتا ہے، وہ شرک کہا جاتا ہے. قرآن کے الفاظ سنی 5/17 لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. جس نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت پر ایمان جو لے آیا اس کو مان لیا، اس نے یہ عقیدہ رکھا لقد کفر الذین، لقد یقینی طور پہ سمجھ لو کہ وہ کافر ہو گیا. سمجھ جانے میں کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ یقیناً لام بھی ہے، قد بھی ہے. کفر کی ہے اس میں 5/72 وہی الفاظ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. کفر کیا ان لوگوں نے، کافر ہو گئے یہ لوگ جنہوں نے کہا کہ مسیح جو ہے وہ اللہ ہے، اس کو قرار دینے والے. اور آگے بڑھی ایک ہی آج چھوڑ کے تمہیں اس سے اگلی آئے 72 لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاث. تثلیث کو ماننے والوں نے نہیں کفر کیا. کون سا عیسائی ہے جو ٹرینٹی میں بلیو نہیں کرتا، تثلیث میں بلیو نہیں کرتا؟ تثلیث کہہ رہا ہے قرآن. کہاں جائیں گے آپ؟ یہود اور نصارہ دونوں کے متعلق آئیے. یہ تو نصارہ کے متعلق
9/30, 9/30, 30. وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے عقیدہ رکھا عزیر اللہ کا بیٹا, عیسائیوں نے عقیدہ رکھا مسیح اللہ کا بیٹا. ذالک قولہم بافواہہم, اپنے منہ کی گھڑی ہوئی باتیں. یضاہرون قول الذین کفروا من قبل, یہ انہی کا قول دہراتے ہیں جس قسم کے کافر اس سے پہلے بھی تھے. قاتلہم اللہ, اللہ تمہیں تباہ کرے. اما یؤفکون, کدھر مر کے چلے جا رہے ہو. یہود اور نصارہ دونوں عزیزان من. اگلی آیت, یہاں تو عزیر حضرت مسیح ان کو ابن اللہ کہنے کی بات تھی. آگے سنیے کفر اور شرک کیا ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. ان کی کیفیت یہ ہے کہ اپنے علماء اور مشائخ کو ہی یہ اپنا الہ بنا لیتے ہیں. یہ ارباب من دون اللہ آ گئی نا بات وہی, اور مسیح کو بھی یہی درجہ دے رہے ہیں. کہاں کتنے رہا کفر ہے. وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا, ان سے کہا تو یہ گیا تھا کہ الہ واحد کی معبودیت اختیار کرو. تو قرآن ان کو مشرک قرار دے رہا ہے. تو انہوں نے خدا کے ساتھ من دون اللہ کن کن لوگوں کو خدا بنا لیا. یہ استنباط نہیں ہے, مشرک قرار دے رہا ہے. لا الہ الا ہو, ایمان یہ ہے سبحانہ عما یشرکون. یہ جو شرک کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ اس کو بہت بلند اور پاک ہے. مشرک قرار دے رہا ہے, کافر قرار دے رہا ہے, مشرک قرار دے رہا ہے حدیثان میں. اور کس قسم کے کافر اور مشرک یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. ان کی تو منظم کوشش یہ ہے کہ خدا کے اس چراغ کو بجھا دیں اپنے جی کے مار مار کر. اس قسم کے کافر اور مشرک. وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اور خدا یہ ارادہ رکھتا ہے کہ اپنے نور کا اہتمام کرے گا اگر کہ یہ کافر اسے کتنے ہی ناپسند کیوں نہ کرے. کافر مشرک چراغ خداوندی کو بجھانے کے بجائے قرآن نہیں قرار دے رہا. اور آگے چلے یہی 9/29 اسی کے ساتھ ایک آیت چلے اور سنیے کتنا اور واضح ہو گیا. یہ کافر اور مشرک اس صورت میں یہ مومن ہو سکیں گے کیا اپنے ہاں اپنے طور پہ یہودی یا نصرانی رہتے ہوئے. سنیے عزیزان من, اور دیکھیے کہ قرآن کریم ان میں اور دوسرے کفار میں کوئی فرق کر رہا ہے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. مشرکین کے ساتھ جہاں جنگ کا کہا کہ یہ ان میں سے یہ جو ہیں یہ یہود و نصارہ, کہا ان کے ساتھ بھی تمہیں جنگ کرنی ہوگی. یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے, نہ اللہ کا ایمان لاتے ہیں نہ آخرت بھی ایمان لاتے ہیں. آپ انہیں خدا پرست کہہ رہے ہیں عزیزان میں. کہتا ہے نہ یہ خدا پر ایمان لاتے ہیں نہ آخرت پہ ایمان لاتے ہیں. عزیزان من, ایمان وہ نہیں ہے جو ہم اپنے ذہن میں سمجھ لے کے ایمان ہو گیا. ایمان وہ ایمان ہوگا جسے قرآن ایمان قرار دے. ہم تو اس لیے اس کی آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ اگر یہ کسوٹی ہو تو یہود و نصارہ توڑ کر رہے ہمارا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. اس لیے ہم نے چھاتی کر کے رکھ دی. تم بھی خدا پر ہم بھی خدا پر چل بھائی ہم تو رام اللہ گئے ہم تم رہا حاجی بھائی دونوں خدا پر قرآن کی طرف آئیے دونوں ختم. لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر, نہیں ایمان رکھتے. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ, ان چیزوں کو خدا اور رسول نے واجب قرار دیا ہے یا حرام قرار دیا ہے یہ انہیں واجب قرار نہیں دے رہے. صرف ماننے کی بات نہیں, اگلی چیز یہ بھی آ گئی. ولا یدینون دین الحق کے بات ہی ختم ہو گئی, یعنی یہ دین حق اختیار نہیں کر رہے تھا. اور دین حق تو اب یہی ہے. تو جو بھی زمرے میں آیا ولا یدینون دین الحق, تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ نہ یہ خدا کو ماننے والے نہ یہ آخرت کو ماننے والے. کہا جائے گا کہ نہیں صاحب یہ اوروں کے متعلق کہا ہے, قرآن آپ کو بھاگنے دیتا ہے. ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب, ان اہل کتاب میں
جو دین حق یہ قرآن کا دین اختیار نہیں کرتا وہ اسی زمرے میں ہے جس زمرے میں وہ لوگ ہیں جو اللہ آخرت کا انکار کرتے ہیں. ان میں کوئی فرق نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کی روح سے کیا سمجھ مل رہی ہے. اب اس کے بعد اور وضاحت چلے گی. کیا یہ کریں تو پھر اس کو اسلام کہہ دیں. مولانا آزاد مرحوم نے تو بات بھی سکھا دی آپ نے کہ اگر یہ لوگ اپنے اپنے دین کے اوپر قائم ہو جائیں جو جس سے بھی ہیں تو انہوں نے لکھا یہ ہے کہ پھر اسلام کہتا ہے کہ میرا کام بن گیا کام. ٹھیک ہے. یہی تھی نا تفصیل کہ جس کا کانگریس نے ہندی میں ترجمہ کرا کے لاکھوں کی تعداد میں وہاں بانٹا تھا. یہ بات شمید نہیں. نمبر ہر سے ووٹ سیدھا بات میرا ووٹ یہ آج اس جنگ کے اندر شامل ہے. چلیے اسلام کی فائدے زمانے کی آج بھی اس کی شہادت دیتی ہے کہ کس قسم کی جنگ ہمیں وہاں لڑنی پڑ رہی تھی تاریخ پاکستان کے دوران میں. یہ بھی ایک جنگ لڑنی پڑ رہی تھی وہاں. انہوں نے تو یہ کہا ہے اب آ کر ان چین اور روس کے خلاف کے جو سارے مسلمان ہیں وہاں یہ تفسیر پوری لکھی گئی تھی. اسلام کہتا ہے میرا کام ہو گیا. اور اپنے اگر وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہندو ہیں تو بس ٹھیک ہے اور پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں. سنیے قرآن ان سے کیا کہہ رہا ہے. 241 2/41 یہاں بنی اسرائیل یہودیوں سے کہا گیا اعلان کر دیا. بنی اسرائیل کہہ کے یہودیوں کے سارے فرقے سمیٹ لایا قرآن میں. انہوں نے تو بہت سے کرتے ہیں. ان سے اعلان کیا گیا کیا کرو آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم. جو ہم نے اب جو نازل کیا ہے اس پہ ایمان لاؤ. یہ سچا کر کے دکھایا گیا ان چیزوں کو جو تمہیں اپنے وقت میں دی گئی تھی. اس پہ ایمان لاؤ. ولا تکونوا اول کافر بہ. تمہیں تو چاہیے تھا سب سے پہلے لپکتے اس کی طرف کہ تمہارے یہاں تمہاری کتابوں میں اس سے آنے والے کی شہادت ہے تو سندھوں لکھی ہوئی ہیں. تم سب سے پہلے اس سے کافر ہوتے کافر. اس پہ ایمان لاؤ. 241 4/47 4/47 یا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم. یہاں اہل کتاب اوتوا الکتاب کہہ دیا ہے. سارے کتاب اس کے اندر آ گئے. اور قرآن کہتا ہے کہ جو جتنی بھی اقوام عالم تمہیں نظر آئیں گی کسی نہ کسی زمانے میں ان پر ہم نے کتاب نازل کی. ان کو کتاب ہم نے دی تھی. دنیا کے اہل کتاب اس کے اندر آ گئے. ایمان لاؤ اس قرآن پہ. ابھی یعنی مان یہ کوئی عقیدت نہیں تھی. یہ کوئی تعصب نہیں تھا. یہ بات نہیں تھی. پھر مجھے پنجابی میں کہنا پڑا تو تمہاری اپنا پانڈا سنا رہی ہے. یہ بات نہیں کہ یہ اپنا پانڈا تھی. سوال ہی نہیں. وہ تو قرآن یہ کہہ لے رہا ہے. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھیجتے رہے ہیں تمام کی طرف یہ ہدایت. اس آسمان کے نیچے کسی کے پاس بھی وہ کتاب جو ہم نے بھیجی تھی اپنی اپنی شکل میں موجود نہیں ہے. اور یہ یہی تعلیم نہیں ہے قرآن کی. دنیا میں اس وقت کوئی مذہب بھی ایسا نہیں ہے جو ثابت کرنا تو ایک طرف رہا عزیزان من اس کا مدعی بھی ہے کہ ہمارے پاس جو کتاب موجود ہے وہ ہر مرتب وہی ہے جو ہمارے نبی کو ملی تھی. تم چاہتے ہیں تو میری کتاب آسمانی کتاب ہے. انہیں دیکھ لیجیے. ان سب کی اپنی شہادت موجود ہے. یہ وجہ تھی جو قرآن کہتا ہے کہ تمہارے پاس وہ ہے نہیں. اور یہ کتاب وہ ہے جو ان تمام چیزوں کی تصدیق کرے گی جو تمہیں اپنے وقت میں دی گئی تھی. لہٰذا اگر تم خدا کی طرف سے دیے ہوئے دین کے اوپر ایمان لانا چاہتے ہو تو پھر تو اس پر ایمان لانا پڑے گا. یہ بات ہے. یہاں صرف یہی کہا کہ جو ہم نے نازل کیا. قرآن کریم اور وضاحت کر دیتا ہے. نازل کیا 47/2 والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد. اتنی تصریح سے کہہ رہا ہے
ایمان، اس پر ایمان جو محمد پہ ہم نے نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے ان پہ بھی نازل کیا، پہلوں پہ بھی نازل کیا، قرآن ہے. وہ الحق، الحق اب یہی ہے. الحق کہا قرآن نے، وہ الحق من ربہم، ان سب کے رب کی طرف سے اب الحق یہ ہے ما نزل علی محمد. اس سے زیادہ بھی وضاحت کی ضرورت ہے عزیزان من. ضرورت ہے تو وہ اس سے زیادہ بھی واضح کر. پانی مجھے دے دیجیے. سنیے عزیزان من، 2 اور 135 2/135. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. یہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، پھر تم ہدایت پا لو. کوئی بل ملت ابراہیم حنیف، کہا یہ یہودی یہ نصارہ جو تم کہتے ہو یہ تو خدا کے دین میں فرقے بنائے ہوئے ہیں. مورث والا ان سب کا ابراہیم. کہتے آؤ تمہیں بتائیں کہ ملت ابراہیمی کیا تھی. ملت ابراہیمی یہ تھی کہ ما کانا من المشرکین، تم تو مشرکین میں سے ہو، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. دین حق وہ ہوگا جو شرک میں جس کے اندر ہو. اگلی آیت، کہو ان سے آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پہ، وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم. کہو کہ آؤ تم ہم کیا مانتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں یہ تمام انبیاء کرام جن کا یہاں ذکر کیا گیا، اور وہ بھی کہ جن کا نام نہیں لیا گیا. ہم مانتے ہیں کہ اپنے اپنے وقت میں خدا کی طرف سے سچے رسول تھے، سچی کتابیں اور تعلیم لائے تھے. ہم ان میں کسی نے فرق نہیں کرتے ان کے رسول ہونے کی جوش سے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم صرف اس کے قانون کے سامنے جھکتے ہیں. اس طرح سے ہم مشرکین میں نہیں رہتے. کہو کہ یہ ہے ہماری ملت، یہ ہے ہمارا مسلک. اور اس کے بعد عزیزان من، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ ایمان لائے اس طرح جیسے تم ایمان لائے ہو پھر یہ راہ ہدایت تو سمجھے جائیں گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر اس کو یہ دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، اعراض برتتے ہیں، تو سمجھ لیجیے کہ یہ دوسری راستے پر چلے ہوئے ہیں، مخالفت میں ہے اس دین کی. یہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کوئی بات نہیں ہے، اگر یہ یوں نہیں آتے ہیں مخالفت کرتے ہیں تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. دین خداوندی تمہارے لیے کافی ہے، خدا سمیع اور علیم. ابھی عنوان اس قسم کی کئی اور آیات پیش کی جا سکتی. میں اسی لیے اتفاق کرتا ہوں. میں پوچھتا یہ ہوں ان کی موجودگی میں انہیں خدا پرست کہا جا سکتا؟ قرآن تسلیم کرتے ہیں ان کی خدا پر ایمان، اللہ اور آخرت کے ایمان کو تسلیم کرتے ہیں قرآن ان کے. وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو نہ خدا پہ ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. کہ قرآن کریم کے نقطۂ نگاہ سے وہ جنہیں ہم اہل کتاب کا ایمان کہتے ہیں ان سے ایمان نہیں قرار دیتے. وہ اسی لیے یہ بھی دعوت دیتا ہے قرآن پر ایمان لانے کی. اگر ان کا ایمان ہو جائے تو پھر سوال ہی نہیں ہے کہ انہیں دعوت دی جائے. اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ کافۃ للناس کے لیے حضور رسول ہیں. اس میں اہل کتاب اور غیر اہل کتاب کی کوئی تفریق نہیں ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اور فیصل ہے اس میں دنیا کا کوئی انسان بھی ہو، اگر وہ اس طرح سے ایمان لاتا جیسا قرآن نے کہا اور جیسا تم نے اس کے مطابق کیا پھر اسے صاحب ایمان آپ کہہ سکتے ہیں، ورنہ وہ ایمان والا نہیں ہے. اس اعتبار سے وہ جنہیں آپ کافر اور جنہیں اہل کتاب کہتے ہیں، ایمان کا جہاں تک تعلق ہے دونوں میں کوئی تفریق نہیں کرتا قرآن. یہ صرف ایک معاشرتی تعلق تھا
جس کی بنا پر اس نے یہود اور نصارہ کی عورتوں کو شادی کی اجازت دی تھی. وہ بھی اجازت کی بات تھی عزیزان من, اور اجازت کے معاملے میں بڑی اہم بات درمیان میں آ گئی ہے. یہ بڑی اصولی بات ہے کہ جسے ہم اجازت کہتے ہیں, پرمیشن جو چیز ہے وہ فریضہ نہیں ہوتا. اسلامی نظام کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اگر حالات کبھی ایسے پیدا ہو جائیں تو جس چیز کی صرف اجازت دی ہے قرآن کو, اس اجازت کو وہ عارضی طور پر روک بھی سکتا ہے. جیسے گوشت حلال ہے ہمارے لیے, لیکن آپ کو پتا نا کہ 2 دن ہفتے میں بند کر دیا جاتا ہے. یہ چیز ہے, فریضہ نہیں ہے اس کا کھانا, اجازت ہے اس کی. اسی طرح سے یہ جو اہل کتاب کی عورتوں سے شادی تھی اس کی اجازت دی گئی, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ جو عورتیں ان کی طرف سے آئیں, پھر سلطنت وسیع ہو گئی تھی, انہوں نے سیاسی ریشہ دوانیاں شروع کر دی اور انہوں نے اس اجازت کو روک لیا. کہا تھا یہ نہیں اجازت دی جا سکتی. تو صرف یہ معاشرتی یہ تعلق تھا جس کی بنا پہ اتنی سی جو ایکسیپشن قرآن نے کی تھی وہ یہ ہے. ورنہ جہاں تک ایمان لانے کا تعلق ہے, صاحب ایمان آپ اسی کو کہیں گے, خواہ وہ اہل کتاب ہو یا غیر اہل کتاب, جو قرآن کے بتائے ہوئے انداز پہ ایمان لائے. اس کے بغیر نہ خدا پہ ایمان خدا پہ ایمان ہے, نہ آخرت کا ایمان آخرت کا ایمان ہے. اور اسی لیے قرآن نے کہا اس آیت کے بعد کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ہے, یہ لوگ جو خدا کے قوانین سے کفر برت رہے ہیں, یہ نہیں کہہ دی ہے اس میں تو وہ یقتلون النبیین بغیر حق. کیفیت ان کی یہ ہے کہ خدا کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے, ان کے در کا تقریب ہوتے. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ, اور جو بھی ان کو اٹھ کے کہتا ہے کہ صاحب انصاف پہ چلو, ظلم نہ کرو, ان کے بھی در کا قتل ہو جاتے یہ لوگ. ان کی تو کیفیت یہ ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, حیران کر دیں ان کے لیے دردناک عذاب کا. دردناک عذاب انہی خدا کے ماننے والے مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو مل گیا تھا, کفر کی وجہ سے نہیں, ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے کہ انہوں نے ان کے مقابلے میں اٹھ کے جنگ شروع کر دی تھی. یہ لوگ جو اس طرح ایمان نہیں لاتے انہیں عزیزان مان قرآن کیا کہتا ہے, اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرۃ, اس دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے اعمال, جسے کہتے ہیں حبط اعمال, رائے گاہ جانا جسے ہم کہتے ہیں. رائے گاہ کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ نتیجہ خیز نہیں ہوتے, نتیجہ تو ہر عمل کا نکلتا ہے. رائے گاہ کے معنی ہوتے ہیں کہ انسان جو سمجھ کے کہتا ہے کہ ایسا نتیجہ اس کا مرتب ہوگا, وہ نتیجہ مرتب نہ ہو, اس کے خلاف نتیجہ مرتب ہو. وہ جس نظام کی پیروی کرتے ہیں اس کے متعلق ذہن میں تو یہ ہے نا کہ دنیا میں بھی سرفرازیاں اور خوشحالیاں ملیں گی, آخرت بھی سنور جائے گی. لیکن اگر ایمان یہ ایمان نہیں ہے, لا الہ زندگی کا عملی ضابطہ نہیں ہے, تو پھر اپنے اپنے طور پہ تم جو جینے ہیں کرتے رہو. اسے خدا کی عبادت اور اس کی پرستش اور نیک عملی کی زندگی بھی کیوں نہ کہو, وہ نتیجہ مرتب نہیں کر سکتی جو تو اپنے ذہن میں سمجھے ہوئے ہو. یہ بڑی عجیب چیز ہے عزیزان من. ایک تو یہ ہے بے عملی, کہ کچھ کرے ہی نہ انسان, کچھ کرے گا نہیں تو اس کا نتیجہ بھی کوئی نہیں نکلے. دوسری چیز ہے کہ انسان کام کرتا ہے لیکن صحیح فارمولے کے مطابق نہیں کرتا. اب وہ محنت بھی کرتا ہے, کام بھی کرتا ہے, نتیجہ وہ نہیں نکلتا جس نتیجہ نکالنے کے لیے وہ کام کر رہا تھا, اس لیے کہ فارمولہ غلط تھا. اسے کہتے ہیں حبط عمل. بڑی عبادت کرتے تھے ان کے رہبان, ان کے